Assalamu alaikum. Psychologist Saeed Hassan Amjad here. Dear students, our today's lecture topic is about role, status, and social group. I will try my level best to deliver lecture mostly in Urdu because majority of students are facing issues regarding lecture delivery in English. So we'll try my level best to present your lectures in mostly in Urdu. So let's start our lecture. Role. What is role? A role is a second important social structure. Proper definition is role is behavior expected of someone who holds a particular status. A person holds a status and performs a role. Status क्या? Status, let's suppose आपका status है student का. आपका role as a student ही होगा to work hard in order to motivate yourself towards your goal. Have an ambition, become motivated by using different tools and techniques like using social media, using your own cognition, whether to achieve a perfect position in a society. So it's a behavior expected of someone who holds a particular status. अब आपसे कौन बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है? आपसे आपकी सोसाइटी ही बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है, आपकी सोसाइटी. अब सोसाइटी ने हमारे लिए डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन रखे हैं ना. कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन रखे हैं? लेट्स सपोज अब लड़की है, उसके लिए अपने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उससे अलग एक्सपेक्टेशन है. लड़का है, उससे अलग एक्सपेक्टेशन है. यहाँ पे अगर लेट्स सपोज बात करते हैं मर्द रोता है तो हम उसको अच्छा कंसिडर नहीं करते. अगर औरत रोती है तो हमें कोई इफेक्ट नहीं होता. हम ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमने जो रोना है वो औरत के साथ ही रिलेट किया हुआ है. हमने जो मैसेजिज्म है, हमने जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो रेशनलिज्म है, वो जो है, जो लॉजिक है, वो मर्द के साथ कनेक्ट किया हुआ है. ये एक्सपेक्टेशन हमारी सोसाइटी की ही हमसे होती हैं, क्योंकि हम ही तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है ना, और हम ही तो सोसाइटी को बनाने वाले होते हैं. लिंटन ने कहा था अ पर्सन होल्ड्स अ स्टेटस एंड परफॉर्म्स अ रोल. स्टेटस होगी तो रोल परफॉर्म करेगा, स्टेटस नहीं है तो कैसा रोल? फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग द स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स लीड्स यू टू परफॉर्म द रोल ऑफ अटेंडिंग क्लासेस एंड कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स. एज ए स्टूडेंट आपका रोल क्या हो गया? एम्बिशियस हो गए, आपने अपने वर्क की तरफ प्रॉपर कंसंट्रेशन देना है, आपका फोकस ऑफ अटेंशन फुल आपका क्लासेस होना चाहिए, आपका स्टडी ड्यूरेशन टाइम होना चाहिए. ये आपका रोल है. स्टेटस आपका स्टूडेंट है, रोल आपका क्या है? पढ़ना, वर्क हार्ड. और ये कौन डिमांड करता है? ये हमसे हमारी सोसाइटी डिमांड करती है, और सोसाइटी ने ही तो रूल्स रेगुलेशन बनाए होते हैं ना. Another definition of role is a prescribed or expected behavior associated with a particular position or a status in a society. Prescribed का मतलब कि ऑलरेडी जो मेंशन हुआ हो, ऑलरेडी जो हमें पता हो, ऑलरेडी जो हमें समझाया गया हो. समझाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमने वो चीज़ें या उन लोगों ने जो कहा है, जो हमसे पहले गुजरे हैं, उनके साथ हम बैठे हों. वो चीज़ जनरेशन टू जनरेशन पास होती है. कैसे पास होती है? अब मर्द है तो उसके लिए ये रोल है टू अर्न मनी, टू फाइनेंशियली सपोर्ट देयर फैमिली. औरत के लिए क्या है? नर्चरेंस है, टू लुक आफ्टर टू लुक आफ्टर हर फैमिली, टू लुक आफ्टर हर हस्बैंड. ये औरत का रोल हो गया, ये सोसाइटी ने बता दिया. अनदर डेफिनेशन डेविस की क्या है? रोल रेफर्स टू द मैनर इन विच अ पर्सन एक्चुअली कैरीज आउट द
requirements of his position. Role ڈیوس کے اکارڈنگ رول وہ ایک وے ہے, ایک مینرزم ہے جس میں انسان اپنے پوزیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو فلفل کرتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹس آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے. ایز اے مدر عورت کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے؟ فیملی کو سپورٹ کرنا, نرسنس کرنا, ناٹ فائنینشیلی. لیکن آج کل تو کرائٹیریا مرج ہو گئے ہیں نا, اب مرد اور عورت جو ہے ایکولی ارن کرتے ہیں, لیکن عورت باہر کے کام کے ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی کرے گی. عورت اور مرد لیٹ سپوز ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ہی جاب کرتے ہیں, دونوں ہی جاب کرتے ہیں. عورت جاب سے جانے سے پہلے بھی کام کرے گی, واپسی پہ بھی آ کے کام کرے گی. مرد جسٹ باہر کی ڈیوٹی کرے گا صبح اور واپسی پہ وہ کام نہیں کرے گا گھر کا. کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی نے رولز بنائے ہیں, وہ رولز ہمارے رولز بن گئے ہیں, ہم بلائنڈلی ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں دیر از نو superiority or inferiority concept in Islam, there is no superiority and inferiority concept in modernization in a modern age. So modern age میں inferiority اور superiority کا آپ کا مائنڈ لیول ایک ہونا چاہیے, آپ کی مینٹلٹی میں ایکویلٹی ہونی چاہیے, نہ کہ آپ کی ڈریسنگ میں ایکویلٹی ہو کہ لڑکی ہے اور لڑکوں کی طرح ڈریسنگ کریں, لڑکا ہے تو لڑکیوں کی طرح ڈریسنگ کریں. جیسے حدیث میں ہے نا کہ جب آخری وقت آئے گا تو مرد اور عورت کی تمیز ختم ہو جائے گی. ایکویلٹی ہمیشہ, رول ایکویلٹی جو ہوتی ہے, اسٹیٹس ایکویلٹی جو ہمیشہ ہوتی ہے, ایکویلٹی جیسے بھی ہو وہ آپ کی مینٹلٹی میں ہونی چاہیے, نہ کہ ایکویلٹی آپ کی ڈریسنگ میں ہونی چاہیے. کلیئر؟ ان اے نٹ شیل ہم رول کو اگر ڈسکرائب کریں ان اے نٹ شیل, so we can say the position or the situation that the person occupies in a society is called status. As a result of that status and position, he or she is expected to discharge certain functions, like those functions are known as roles. In life, we have a great variety of roles, like as I told you, as a mother, as a father, as a student, what are your responsibilities? As a businessman, as a shop assistant, consumer, bus driver, teacher, voter, politician, and so on, so on. These roles are the integral part of a group behavior. According to Davis, role refers to manners in which a person actually carries out the requirement of his position. Okay? So these roles are the integral part of a group behavior. So according to Linton, the term role is used to designate the sum total of the culture pattern associated with a particular status. It thus includes attitudes, value, a behavior that is ascribed by society to any and all person. Like according to Linton, we can say that role جو ہے, role ہماری سوسائٹی ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرتی ہے. رول ہم خود کے لیے خود ڈیسائیڈ نہیں کرتے, رول سوسائٹی ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرتی ہے. کلیئر؟ اگر ہم رول کو کہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی ڈسکرائب کریے, تو اٹ شوڈ بی لائک لیٹ سپوز اٹ شوڈ بی لائک a set of socially expected and approved behavior pattern, socially expected and approved behavior pattern consisting both duties and privileges associated with a particular position in a group. Cause status comes from a group, and group decides the role we are performing in our day-to-day in our societal life. Clear? نیچر آف رول. اب رول کا نیچر کیا ہے؟ رول پلئنگ از obligatory, it is mandatory for all members of society. The role playing is necessary. ہر ایک نے اپنا رول پلے کرنا ہے, مینڈیٹری ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اسٹیٹس آپ کا اسٹوڈنٹ ہو گیا, لیکن آپ اپنا اسٹوڈنٹ والا رول پلے نہیں کر رہے, تو آپ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے.
آپ ہمیشہ اسٹوڈنٹ والے اسٹیٹس میں تھوڑی رہ سکتے ہیں. یہی اسٹیٹس ہے آپ کا، پھر ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا جائے گا. اسٹوڈنٹ ہے پھر مے بی لیکچرر بن جائیں، مے بی پروفیسر بن جائیں، مے بی کسی اور فیلڈ میں جائیں، مے بی بزنس مین بن جائیں. اسٹیٹس آپ کا چینج ہو گیا. اسٹیٹس کے ساتھ آپ کا رول بھی چینج ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا رول کچھ نہیں ہے، آپ ملٹیپلائی وتھ زیرو ہیں، تو آپ کبھی بھی سکسیس گین نہیں کر سکتے انٹل اینڈ انلیس کہ آپ اپنے رول اور اسٹیٹس کے ساتھ جسٹس کریں. The number of roles that one plays depends on the statuses that he assumes. دیکھیں اب ایٹ اے ٹائم آپ ٹیچر اسٹوڈنٹ ہیں، ایٹ اے ٹائم آپ کسی کے بھائی بھی ہیں، کسی کے بہن ہیں، کسی کے کزن ہیں، کسی کے بہنوئی ہیں. تو ایٹ اے ٹائم آپ کتنے اسٹیٹس کیری کر رہے ہیں؟ اب ہر ایک اسٹیٹس کا ایک ڈیفرنٹ رول ہوتا ہے، ہر ایک اسٹیٹس کی ایک ڈیفرنٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور اسٹیٹس کا جو رول ہے وہ مینڈیٹری ہے، وہ اوبلیگیٹری ہے اس کو پلے کرنا. Some roles are shared by a great many people, for example, voters, citizens, adults, authors, ministers, teachers. اب ووٹرز کیا ہے؟ کتنے ڈھیر سارے ووٹرز ہیں. اب جسٹ اس ووٹر میں جسٹ آپ ہی صرف نہیں ہیں، اس سٹیزن میں آپ اور میں ہی صرف نہیں ہیں، ان ایڈلٹس میں آپ اور میں نہیں ہیں، ان میں میجورٹی لوگ آتے ہیں، میجورٹی کرائٹیریا ہوتا ہے. Some roles are enacted only by one or very few individual. For example, a particular time for a particular governor خیبر پختونخوا. اوکے کچھ رول ہوتے ہیں جو ہمیں لمیٹڈ ٹائم ڈیوریشن کے لیے دیے جاتے ہیں، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، یہاں پہ میں نے مینشن کیا گورنر اور خیبر پختونخوا، 5 سال کا جو ڈیوریشن ان کا ہوتا ہے، ان میں یہ چینجز آتے جاتے ہیں، سیٹ پوزیشن ان کی چینج ہوتی ہے، 5 سال بعد پھر الیکشن ہوتے ہیں، پھر کوئی اور جو ہے کسی اور کی گورنمنٹ آتی ہے، اور پھر جو پبلک ہے وہ پھر سے سفر ہوتی ہے. ایک فینومینا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا ایشو ہے جو چلتا رہتا ہے. ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے نا، ان اسلام پالیٹکس از prohibited. Politics is cleverness. Politics is the violation of rules, violation of rights of others. It's the violation of rules of a society, of Islamic society. So اسلام میں پولیٹکس کی کوئی جگہ نہیں ہے. Some roles are voluntary taken while others are involuntarily enacted. For example, living in a city or village, or a Pakhtun will have to play the role of Pakhtun and female the role of female. کچھ رول ایسے ہیں جو ہم خود سیٹ کرتے ہیں، کچھ رول ایسے ہیں جو ہمیں آلریڈی گیون ہے. لڑکے کو لڑکے کا رول ملا ہے، لڑکی کو لڑکی کا رول ملا ہے، یہ انوالنٹری ہے نا، یہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی تھا، یہ تو پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گیا فرام ٹائم آف برتھ. والنٹری ہمارا کیا ہے؟ والنٹری ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا ٹیچر ہے، ہمارا فرینڈ شپ ہے، یہ والنٹری ہم بنا سکتے ہیں. اب ہم فرینڈ ہو گئے، فرینڈ کا رول کیا ہے؟ ٹو ہیو کینشپ، ٹو ہیو گڈ کمپینین شپ، ہیونگ اے اسٹرانگ بانڈ. کلیئر؟ تو یہ وہ رول ہے جو ہم خود بنا رہے ہیں، جو والنٹری ہے. جو انوالنٹری ہے، ہم کے پی کے میں رہتے ہیں تو ہم ادھر ہی کے کلچر کو فالو کریں گے، ادھر ہی کے جو رولز ریگولیشن ہے ہم نے اسی کے اکارڈنگ اپنا رول جو ہے سیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر پنجاب میں ہوتے یا کسی فارنر کنٹری میں ہوتے، ویسٹرن کنٹری میں ہوتے، تو ہم انہی کی طرح وہی وہاں کا جو رول ہے، وہاں کا جو پرسکرائب اسٹیٹس ہے، ہم اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں. Now carefully look towards the diagram. اسٹیٹس کیا ہے؟ اسٹیٹس پروفیسر ہے، لیٹ سپوز مدر ہے، لیٹ سپوز ریسرچر ہے، وائف ہے. اب پروفیسر کا جو اسٹیٹس ہے اس کا رول کیا ہے؟ ٹیچر رول ہے، کلیگ رول ہے. مدر کا جو اسٹیٹس ہے میٹرنل رول ہے، سیوک رول ہے. ریسرچر کا جو رول ہے، اسٹیٹس ریسرچر کی کیا ہے؟ بندے کا اسٹیٹس ہے ریسرچر، رول اس کا کیا ہے؟ رول اس کا آتھر ہے، فیلڈ ورک ہے. وائف کا کیا ہے؟ میریٹل رول ہے اور ڈومیسٹک رول ہے. who we are is status, what we do is role. ہم جو ہیں وہ ہمارا اسٹیٹس ہے،
جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا رول ہے. کلیئر؟ ناؤ اسٹیٹس. Okay, in a nutshell, we can summarize the rule by different ways, like the status given to us of a society, or the status which we have assigned to our own self. We have to perform according to that status, according to our culture norms. Some rules are, or some status are voluntary and some are involuntary. And there is always a conflict between role and status. Like جو status مجھے ملا ہے میں اس رول میں خود کو فٹ نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتی. جس طرح ہم ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں نا, جو اپنا سیکس چینج کرتے ہیں. ٹرانسجینڈر کیا, they feel this is a psychological disorder which we called body dysmorphic disorder, body dysphoria. اب باڈی ڈسفوریا میں کیا ہے کہ وہ بندہ یا بندی جو ہے, they are not comfortable with their physical body. They are feeling if the person is a boy or a male, he might be feeling that he is cast in a wrong body. He has been cast in a cage. And if a person is a girl, then she might think that this physical body is by mistakenly given to her. She is not comfortable with that body. Having these types of thoughts and having these types of conflict, they change their gender and label themselves as a transgender. لڑکا ہے وہ لڑکی بن جاتا ہے. ہارمونل تھراپی, ہارمونل ٹریٹمنٹ کے بعد لڑکی جو ہے وہ لڑکا بن جاتی ہے. لیکن وہ کبھی بھی, اگر آپ یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز دیکھیں نا, رول کنفلکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھیں, اس پہ ڈاکومنٹریز بنی ہیں. جو ٹرانسجینڈر 40 سے 45 سے 50 سے ابو ہو گئے ہیں یا 60 سے ابو ہو گئے ہیں, they are still now regretting for changing their sex. کیونکہ ایک چیز جو ہے اللہ کی طرف سے ہے, وہ اللہ نے ہمیں دے دی. اسٹیٹس بھی ہمیں اللہ نے دیا, رول بھی ہمیں اللہ ہی نے دیا. لیکن کچھ رول ایسے ہیں جو ہماری سوسائٹی نے ہمیں دیے ہیں. دس از واٹ وی کال اسٹیریوٹائپس اور پریجوڈس. ہمارے بلیف سسٹم, فالس بلیف سسٹم, جنرلائزیشن ہے کسی چیز کو لے کے, کسی بھی بات کو لے کے. So role conflict is basically a psychological stress created when person do not filter, or when a person is not comfortable with the rules, when relevant others disagree with the individual about his or her role. Inter-role conflict ho gaya, or when several different roles makes mutually exclusive demands on an individual, like intra-role ho gaya. تو role conflict جو ہے وہ ہر جگہ پہ exist کرتا ہے. Clear? Now move towards status. In every society, people build their everyday lives using the ideas of status. Status is a social position that a person holds. Status is a part of our society identity and helps to define our relationship to others. George کیا کہتے ہیں? Once pointed out, before we can deal with anyone, we need to know who the person is. Status کیا ہے؟ سوشل پوزیشن ہے ہماری, کہ ہم سوسائٹی میں کس پوزیشن پہ ہیں. ہم نے کلاس کیٹیگرائزیشن دیکھی, ہم نے ٹائپس آف سوسائٹی دیکھی, ہم رول اینڈ اسٹیٹس کو اب دیکھ رہے ہیں. اب اسٹیٹس جو ہے, اسٹیٹس بیسیکلی کیا ہے؟ پوزیشن دیٹ ون ہولڈز ان اے گیون سوسائٹی, or status can be the position or the rank that one holds in a social group, or we can define this also as social status refers to a position one holds in a society or a group. اب اسٹیٹس کے بیسس پر ہی ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے نا. جیسے there is a common saying that a man is known by his profession,
پروفیشن کیا ہے؟ اس کا پیشہ ہے. پیشہ اس کا کیا ہے؟ اس کا اسٹیٹس ہے. اب جو پیشہ ہے اسی کے اکارڈنگ وہ کام کرے گا نا, تو جو وہ کام کر رہا ہے وہ اس کا رول ہے. کلیئر؟ ہم ہر ایک بندے کو اس کے اسٹیٹس کے اکارڈنگ ڈیل کرتے ہیں. کون ہے؟ ٹیچر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, پروفیسر ہے, وائس چانسلر ہے, منسٹر ہے, پرائم منسٹر ہے, پولیٹیشین ہے, میئر ہے. ہم اسی کے اکارڈنگ بندے کو ڈیل کرتے ہیں, اسی کے اکارڈنگ بندے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اسٹیٹس سیٹ, اگین یہ وہی ڈائیگرام ہے جو پچھلے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اسٹیٹس کیا ہے, اسٹیٹس کے ساتھ آپ کا رول کیا ہوگا. ایچ آف اس ہولڈز مینی اسٹیٹس ایٹ ونس, لائک ایچ آف اس ہولڈز مینی رولز ایٹ ونس ایز ویل. اسٹیٹس زیادہ ہوں گے تو رول بھی تو زیادہ ہوں گے نا. جتنے اسٹیٹس ہوں گے اتنا رول ہوگا. ایٹ اے ٹائم عورت ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے. تو ایٹ اے ٹائم اس کا ماں والا رول بھی ہے, بہن والا رول بھی ہے, بیٹی والا رول بھی ہے. تو جتنا اسٹیٹس ہوگا اتنا ہی رول ہوگا. Now what is status set? Status set refers to all the statuses a person holds at a given time. Again وہی بات کہ جتنے اسٹیٹس ہے اتنا رول ہوں گے. ایٹ اے ٹائم جتنے آپ اسٹیٹس کو کیری کریں اتنے ہی آپ نے رول کو کیری کرنا ہے. لیٹ سپوز فار ایگزامپل لائک a teenage boy is a son to his parents, a brother to his sisters, a student to his school, and a batsman on his cricket team. Like ایٹ اے ٹائم اگر میں اپنی ایگزامپل نریٹ کرتی ہوں فار اے رول ماڈلنگ, ایٹ اے ٹائم میں لیکچرر بھی ہوں, ایٹ اے ٹائم میں کاؤنسلر بھی ہوں, ایٹ اے ٹائم میں کسی کی بہن بھی ہوں, کسی کی بیٹی بھی ہوں, کسی کی دوست بھی ہوں, کسی کی کلیگ بھی ہوں. تو ایٹ اے ٹائم میرے کتنے سارے اسٹیٹس ہو گئے. اب ان اسٹیٹس جو مجھے اسائن ہوئے ہیں, جو مجھے ملے ہیں یا جن کو میں کیری کر رہی ہوں, والنٹری اور انوالنٹری. والنٹری اسٹیٹس کیا ہے؟ جو میں نے خود بنائے ہیں نا, ایز اے لیکچرر, ایز اے کاؤنسلر, ایز اے ٹیچر, ایز اے کلیگ. انوالنٹری کون سے ہیں؟ ایز اے سسٹر, ایز اے ڈاٹر. یہ انوالنٹری ہو گئے. اب ان کے ساتھ چاہے والنٹری ہو یا چاہے انوالنٹری اسٹیٹس ہو, اس کے ساتھ ہر ایک اسٹیٹس کے ساتھ میرا رول ہے. میرے رول کا مطلب یہ ہے کہ میں اسی اسٹیٹس کے اکارڈنگ ہی پرفارمنس دوں گی. اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا جو لنک ہوگا, جو میرا ریلیشن شپ ہوگا, وہ لویبل ریلیشن شپ نہیں ہوگا, وہ کمپینین شپ ہوگا. ہمارا ڈیوریشن 1 سیمسٹر, 2 سیمسٹر, 3 سیمسٹر والا ہوگا. ایز اے ڈاٹر میرا جو ریلیشن میرے پیرنٹس کے ساتھ ہوگا وہ لو والا ہوگا, وہ اوبیڈینسی والا ہوگا, وہ افیکشن والا ہوگا. میری کلیگس کے ساتھ میرا جو اسٹیٹس رول ہوگا وہ میرا ہوگا فیتھ کے اکارڈنگ, وہ میرا ہوگا اوبیڈینسی کے بیس پہ, وہ میرا ہوگا سنسیئرٹی کے بیس پہ. تو جتنا جتنا رول ہوگا اتنا اتنا اسٹیٹس جتنا جتنا اسٹیٹس ہوگا اس کے اکارڈنگ ہی رول ہوگا. Status sets change over the life course. Joining an organization or finding a job enlarge our status set. Withdrawing from activities makes it smaller. Over a lifetime, people gain and lose dozen of status. Again وہی بات ریپیٹ ہوئی ہے جو ہم نے پچھلے سلائڈ میں پڑھی کہ کچھ جو ہمارے اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ with passage of time چینج ہوتے رہتے ہیں. جو انوالنٹری اسٹیٹس ہیں ہمارے وہ ہمیشہ سیم رہتے ہیں. کسی کی بہن, کسی کی بیوی, کسی کی بیٹی, یہ ایز اٹ از ہی رہیں گے. جو انوالنٹری جو والنٹری اسٹیٹس ہے جو ہم نے خود اسائن کیے وہ with passage of time جو ہے وہ چینج ہوتے رہیں گے. اور پیسے وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس چینج ہو گیا تو وقت کے ساتھ ساتھ رول بھی چینج ہو گیا نا. ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کا رول کیا ہے؟ پڑھنا. اور پھر آپ جو ہیں آپ کا اسٹیٹس چینج ہو جائے گا with passage of time, آپ پروفیسر لیکچرر بن جائیں گے. تو آپ کا رول کیا ہوگا؟ آپ کا رول ہوگا پڑھانا. تو رول جو ہے, رول اور اسٹیٹس شفٹ ہو گیا, ساتھ میں رول بھی شفٹ ہو گیا. اب دیکھتے ہیں ٹائپس آف اسٹیٹس. There are described in achieve status.
Ascribed status is a social position a person receives at birth or takes on involuntarily later in life. اسکرائب اسٹیٹس جو آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں، اسکرائب اسٹیٹس جو انوالنٹری ہے، بائی برتھ ہمیں ملتے ہیں. کچھ ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں وہ ہمیں بائی برتھ ملتے ہیں نا، اور انہیں رشتوں کے بیسس پہ ہمارا اسٹیٹس بنتا ہے، اور انہیں اسٹیٹس کے اکارڈنگ ہی ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں نا. تو جو ان کو ڈیل کرنا ہو گیا، جو ہمارا ان کے ریگارڈنگ ایکشن ہو گیا، وہ ہمارا رول کہلاتا ہے. A status that is given to you by the society. Example of ascribed status include being a daughter, a Pakhtun, a teenager, or a widow. Ascribed status are matters about which we have little or no choice. جو کہ انوالنٹری ہے، جس میں ہمارے کوئی چوائس نہیں ہے. اب ہم میجورٹی جو یہاں پہ ہم پٹھان ہیں، پختون کلچر کو فالو کرتے ہیں، یہ ہمارا اسکرائب اسٹیٹس ہے. اب ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہماری جنریشن بھی پختون ہی ہوگی، ان کی جنریشن بھی پختون ہی ہوگی. دس از واٹ وی کال اسکرائب اسٹیٹس. اب اسٹیٹس میرا پختون ہے تو پختون اسٹیٹس کے اکارڈنگ ہی میرا رول ہوگا نا. پختون کے اکارڈنگ ہی جو پختون کی جو ڈیوٹیز ہیں یا جو پختون کا جو کلچر ہے وہی تو فالو کریں گے نا. اچیوڈ اسٹیٹس جو ہم خود حاصل کرتے ہیں refers to a social position a person takes on voluntarily that reflects person's ability and effort. جسے میں نے انیشلی ایکسپلین کیا، جو بائی برتھ ہمیں رشتے وشتے مل گئے، دس از واٹ وی کال اسکرائب اسٹیٹس. اچیو اسٹیٹس جو ہم اپنی محنت سے اچیو کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا میں ٹیچر ہوں، میں کاؤنسلر ہوں، میں تھراپسٹ ہوں، یہ میرے خود کا ایفرٹ تھا، یہ میری خود کی ایبلٹی تھی جو میں نے اچیو کیا. اب جو میں نے اچیو کیا، جو اسٹیٹس اچیو کیا، اسی کے اکارڈنگ میرا رول بھی ہے. میں اپنے رول کو فلفل کروں گی تو میرا اسٹیٹس سیکیور ہوگا. لیکن اگر میں نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی تو میرا اسٹیٹس تو سیکیور نہیں ہوا نا. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی ہے ورک ہارڈ کرنا، محنت کرنا. لیکن آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے اپنے اسٹیٹس کو سیکیور نہیں کیا، تو پھر تو سکسیس جو ہے وہ ایک فینٹیسیز ہے نا، وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتی. A status that is achieved by a person through his own effort. This is what we call achieved status. Achieved status in the Pakistan include honor of a student, first position holder, police officer, wicket keeper of Pakistan cricket team, nurse, software engineer, thief, whatever you are doing, whatever you have gained, whatever you have maintained for your status, you have to perform your role according to this achieved status in order to secure your status. Another one is master status. Some statuses matter more than other. So now proper definition of master status is a master status is a status that has special importance for social identity, often shaping a person's entire life. For example, for most people, a job is a master status because it reveals a great deal about social background, education, and income. In a few cases, name is a master status. Being in a Zardari, Sharif, Ali Khan family attracts attention and creates opportunity. Master status, having a label, having a title with your name. آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، آپ کی ایتھنیسٹی کیا ہے، آپ کا کاسٹ اینڈ کریڈ کیا ہے، آپ کدھر سے آئے ہیں، یہ ہو گیا آپ کا ماسٹر سٹیٹس. ماسٹر سٹیٹس جو ہے، اگر جاب کی بات کرتے ہیں، جاب میں نے کہا کہ آئی ایم تھراپسٹ، آئی ایم کاؤنسلر، آئی ایم سائیکالوجسٹ، آئی ایم لیکچرر. اب یہ جو ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دیز آر دا مائی سورس آف انکم. سورس آف انکم ہو گیا نا. اب یہ ماسٹر سٹیٹس جو میرا ہے وہ میرا اچیوڈ سٹیٹس ہے، وہ میں نے اپنی محنت سے لیا ہے. لیکن جو ہماری فیملی لیبل ہوتا ہے نا، بنگر، شورکزئی، شنواری، سید، بخاری، وٹ ایور، یہ ماسٹر سٹیٹس جو ہے وہ ہمارے جنریشن ٹو جنریشن ہمیں کیا کرتا ہے، جنریشن ٹو جنریشن ہمارے ساتھ ہی چلتا ہے.
بڑی بڑی فیملیز ہوگی. اب پولیٹیکل فیملیز کے نیمز ہیں جو میں نے مینشن کیے ہیں. زرداری ہے, شریف فیملی ہے, ولی خان فیملی ہے. اب ان کے ساتھ لیبل لگ گئے سکسیس کا. پولیٹیشین ہے, زرداری کی پی کی گورنمنٹ ہوگی, نہیں تو پی ایم آئی کی ہوگی, نہیں تو پی ٹی کی ہوگی, کسی نہ کسی کی تو ہوگی نا. ولی خان جو ہے, باچا خان فیملی, ولی خان فیملی آلریڈی پولیٹیکل جو ہے اپنا رول پلے کر رہی ہے, سیکریفائسز دے رہی ہے. زرداری فیملی, شریف فیملی, ولی خان فیملی, ڈفرینٹ اور بھی فیملیز ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ نام ہے, گارنٹی ہے سکسیس کے لیے. کلیئر؟ ڈیفینیشن آف سوشل گروپ کیا ہے؟ ولیم نے کیا بولا؟ ولیم نے بولا کہ سوشل گروپ از اے گیون ایگریگیٹ آف پیپل پلئنگ انٹر ریلیٹڈ رولز اینڈ ریکگنائزڈ بائی دیم سیلف اور ادر ایز اے یونٹ آف انٹریکشن. ہرٹن نے کیا بولا؟ ہرٹن نے بولا کہ جی ہمارا جو رول ہے, گروپس آر ایگریگیٹڈ or categorize of people who have a consciousness of a membership and of interaction. Oakburn and Nimkoff نے کیا بولا؟ Whenever two or more individuals come together and influence one another, they may be said to constitute a social group. اب انٹریکشن کی بات کر رہے ہیں. میجورٹی جو ہمارا ہوتا ہے, سوشل گروپنگ ہوتے ہیں, وہ ہمارے انٹریکشن پہ بیس کرتی ہے. ہمارا بانڈنگ کتنا اسٹرانگ ہے, ہمارے کنشپ کتنا ہے, ہمارا ریلیشن شپ کتنا اسٹرانگ اور کتنا ویک ہے, اسی کے بیسس پہ ہمارے جو ہے وہ رول ریکگنائز ہوتے ہیں. کانشیسنیس از دا اویئر اسٹیٹ آف مائنڈ, کہ ہم کتنا اپنے گروپ کو لے کے, اپنے اسٹیٹس کو لے کے, اپنے جو رول کو لے کے کتنا ہم کانشیس ہے, کتنا ہم اویئر ہیں. میننگ آف سوشل گروپ کیا ہے؟ In its elementary senses, a group is a group is a number of units or anything in close proximity to one another. ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیویٹی کا نام ہی تو گروپ ہے نا. ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیویٹی, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ, ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہی تو گروپ کو بناتی ہے. اور گروپ میں جو ہے sacrifices and patience are the mandatory part of a group is sacrifices and patience. برداشت نہیں ہے تو آپ کبھی بھی پارٹ آف گروپ نہیں رہ سکتے. ویجیلنس نہیں ہے, آپ کبھی بھی ایکٹیو پارٹ آف گروپ نہیں رہ سکتے. Social group is a collection of human beings who are brought into a social relationship with one another, with a common goal under a common set of codes. سوشل گروپ میں کیا ہے, ہیومن بینگز اکٹھے ہوتے ہیں نا, ایز وی ہیو اویئر اباؤٹ ارسٹوٹل golden saying that humans are social animal and social animals are dependent on each other for their day-to-day necessities, for their day-to-day commodities in order to fulfill their needs. It may be a pair, number of a person, or even a collection of millions of people. For example, sports clubs, a political party, a family. اب اگر پولیٹیکل پارٹی ہے تو پولیٹیکل پارٹی کا تو سیم ہی ایجنڈا ہوتا ہے نا, فل پولیٹیکل پارٹی کا ایک ایجنڈا ہوگا. فیملی ہے, انڈرسٹینڈنگ ایک بلڈ ریلیشن شپ ہے, اس بلڈ ریلیشن شپ میں کیا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ 100% انڈرسٹینڈنگ ہوگی. فیملی از اے پارٹ آف اے مکس کوزین. اس میں کنفلکٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں ایگریمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اس میں سنگل ایگریمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اس میں میوچل ایگریمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اس میں گروپ کنفلکٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں انڈیویجول کنفلکٹ بھی ہو سکتے ہیں. سو فیملی از لائک اے مکس کوزین, ایک تھالی ہے جس میں ہر طرح کی ڈفرینٹ ڈشز پریزنٹ ہوئے ہیں. اسی طرح فیملی کی مثال بھی ہے, ایک ہی خاندان ہے, اس میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں. جیسے ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں نا, پیرنٹس کے بچے ہوتے ہیں, تو وہ سیم نہیں ہوتے, ان میں بھی کوئی نہ کوئی چینجز ہوتی ہیں, ایٹیٹیوڈ, بیہیویئر, موریلٹی, یہ سارا ہر ایک بندے میں چینج ہوتا ہے. پرسیپشن جو ہے انڈیویجول ڈفرینسز ہے. کلیئر؟ سوشل ریلیشن شپ نیڈس ریسیپروکل کرائٹیریا ہے نا.
म्यूचुअल अवेयरनेस होगी, कॉन्शियसनेस ऑफ जॉइंट इंटरेक्शन होगा, रेसिप्रोकल क्राइटेरिया के एक दूसरे को टच करेंगे, जैसे बिहेवियर है, बिहेवियर के साथ इमोशन, हमारे इमोशन के साथ हमारा क्या है, कॉग्निशन है ना, ये सारा रेसिप्रोकल हो गया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है. म्यूचुअल अवेयरनेस, consciousness of joint interaction, these are the mandatory part of social relationship needs. And basically society is a combination of different groups and different communities. Now characteristics of a social group: reciprocal relationship. In reciprocal relationship, the member of a group are interrelated to each other, they are connected to one another, they are dependent on each another, and a gathering of a persons from a social group when they are interrelated. रेसिप्रोकल होगा ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. सेंस ऑफ यूनिटी, द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर यूनाइटेड बाय सेंस ऑफ यूनिटी एंड फीलिंग ऑफ सिंपैथीज. याद रखें, दो तरह की जो होती हैं ना क्राइटेरिया हमारे होते हैं, टू कैटेगराइजेशन, द वन वी कॉल्ड सिंपैथीज एंड द अदर वी कॉल्ड एन एम्पैथीज. सिंपैथीज are fitting other shoes in one own feet, and empathies, it's a limited humbleness or pity criteria. और इन सिंपल टर्म्स, सिंपैथी जो है अगली की तकलीफ को एज इट इज फील करना जिस तरह वो तकलीफ में है. एंड एम्पैथीज आर लाइक कोई तकलीफ में है, कोई प्रॉब्लम में है, एंड उस बंदे ने आपसे अपनी तकलीफ और प्रॉब्लम शेयर की, तो ऑन द स्पॉट जो है आप उसके लिए खफा हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट जो है आप उसके लिए परेशान हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही वो आपके रूम से, आपके एरिया से बाहर जाता है, तो आप वापस अपनी स्टेट पे, अपनी पोजीशन पे आते हैं, आप भूल जाते हैं. जबकि सिंपैथीज में क्या होता है, सिंपैथीज में आप एज इट इज उस बंदे के लिए फील कर रहे हैं, इतना खफा है उसके लिए जितना वो खुद है. यही सिंपैथीज और एम्पैथीज अगर हम बायोलॉजिकली कनेक्ट करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन का जो पोर्शन है एमिगडेला, वो कंट्रोल करता है मोरालिटी को, और अगर मोरालिटी को हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करते हैं, तो यही मोरालिटी, डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, डिफरेंसेस बिटवीन जजमेंट, डिफरेंसेस बिटवीन जस्टिस एंड इनजस्टिस, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, अगर इसको हम इस्लाम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा हकूकुल इबाद है, सर्विंग आ ह्यूमैनिटी है. इसलिए सिंपैथीज जो है वो होना मस्ट है, सेंस ऑफ यूनिटी के लिए सिंपैथी का होना मस्ट है. इस्लाम भी तो यही हमें कहता है ना, सर्व ह्यूमैनिटी. अब सर्व ह्यूमैनिटी हमारा क्या, हकूकुल इबाद है. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हकूकुल्लाह तो मैं फिर भी माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन हकूकुल इबाद में माफ़ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि जिस बंदे के साथ आपने इनजस्टिस किया है वो आपको माफ़ ना कर दें. अब ये हो गया हमारा मोरालिटी कौन कंट्रोल करता है, हमारे एमिगडेला कंट्रोल करता है. एमिगडेला के बेसिस पे ही हमारी सिंपैथीज और एम्पैथीज हैं. क्लियर. वी फीलिंग जो कि बहुत कम है, वी फीलिंग ज़्यादातर एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के जो फिनोमिना हमने पढ़े थे उनमें वी फीलिंग थी. हम तो मॉडर्न लोग हो गए ना, मॉडर्नाइजेशन आ गई है, 21वीं सदी में रह रहे हैं, 21 सेंचुरी में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या हो गए, सेल्फ सेंटर्ड बन गए, आई माई मी माई सेल्फ में फंस गए हैं. वी फीलिंग में क्या है, द मेंबर ऑफ अ ग्रुप हेल्प ईच अदर एंड डिफेंड देयर इंटरेस्ट कलेक्टिवली. एक दूसरे की मदद करते हैं, कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. लेकिन आजकल तो ये वी फीलिंग कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है. हमें इवन कि अपने नेबर्स का नहीं पता कि कौन आ रहा है, कौन गया, कौन रह रहा है.
تو سینس آف کوپریشن تو دور کی بات، کوپریشن تو تب ہوگی جب ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہوگی. جان پہچان کیا ہے؟ پارٹ آف اے کمیونٹی، پارٹ آف اے سوسائٹی ہے نا. اب سکسیسفل سوسائٹی کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کی اسٹرانگ بانڈنگ، آپ کا ریلیشن شپ. لیکن ریلیشن شپ نہیں ہے، بانڈنگ ہی ہماری نہیں ہے، تو کدھر کی وہ کوپریشن؟ کدھر کا سینس آف ایمپتھی یا سینس آف سمپتھیز؟ کدھر ہے موریلٹی؟ کیوں؟ کیونکہ ہم سیلف سینٹرڈ بن گئے، آئی مائی می مائی سیلف میں پھنس گئے ہیں. جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جیسا بھی ہے، میرا بھی ہے، میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہوں، بس یہی میں جو ہے انسان کو کھا جاتا ہے. کامن انٹرسٹ، دا انٹرسٹ اینڈ آئیڈیل آف اے گروپ آر کامن. کامن انٹرسٹ ہونا چاہیے، ایک ہی فینومینا پہ ان کا جو ہے یونٹی ہونی چاہیے. جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا، ایک ہی ایجنڈا کو لے کے بس ٹک ہوئے ہوتے ہیں. سملر بیہیویئر، ممبرز آف اے گروپ بہیو ان اے سملر وے آف بیہیویئر. سب کا بیہیویئر سیم ہے، سب سمپیتھیٹک ہے، سب ایمپیتھیٹک ہے، سب کوآپریٹیو ہے. گروپ نارمز، ایوری گروپ ہیز اٹس اون رولز اینڈ نارمز which the member are supposed to follow. اب رولز، ریگولیشن، نارمز، کسٹم، کاسٹ اینڈ کریڈ ہر ایک کے الگ الگ ہیں. کچھ ہمارے جو سوشل نارمز ہیں، سوسائٹیکل نارمز ہے، سوسائٹیکل رولز ریگولیشن ہے، کچھ جو ہمارا ٹریڈیشن ہے وہ ہم فالو نہیں کر سکتے بٹ وی آر باؤنڈ ٹو فالو. جیسے آنر کلنگ ہو گیا، ٹو کل اے گرل اور ٹو کل اے وومن. آنر کلنگ میں ہمیشہ عورت ہی جو ہے وہ سفر ہوتی ہے، عورت ہی قتل ہوتی ہے. کبھی آنر کلنگ میں ہم نے نہیں سنا، اگر ہوا بھی تو ریئر کیسز میں ہوگا کہ مرد کو بھی قتل کیا گیا ہے. اگر ہم آنر کلنگ کو فالو نہیں کرتے لیکن سوسائٹی ہمیں کمپیل کرتی ہے، آپ پختون ہیں، آپ فلانے قبیلے سے ہیں، آپ فلانی ذات سے ہیں، آپ ادھر کے ہیں، آپ ادھر کے ہیں، سو ہم مجبور ہیں، ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ چیز فالو کرتے ہیں. وہ ہمارا جو گروپ نارم ہے جس کو ہم فالو نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی کرتے ہیں. ٹائپس آف گروپ میں کیا ہے؟ ان گروپ اینڈ آؤٹ گروپس ہیں، پرائمری سیکنڈری گروپس ہیں، پاسی گروپس ہیں، جیمنی شفٹ اینڈ اچھا اس میں ان گروپس اور آؤٹ گروپس ٹو سم ایکسٹینٹ ایک ہی کرائٹیریا میں آ رہے ہیں. پرائمری اور سیکنڈری جو ہے وہ ایک ہی کرائٹیریا میں آ رہے ہیں. ریفرنس گروپ اور کاسی گروپ جو ہے وہ الگ الگ ہیں، ان کا جو ہے کمبینیشن نہیں ہے. جیسے جیمنی شفٹ گروپ اینڈ جی سیل شفٹ جو ہے ان کا بھی ایک ہی گروپ میں بن رہا ہے. ان گروپ اور آؤٹ گروپ جو ہیں، ان گروپ are social category to which a persons feel they belong and share a consciousness or awareness of kind. In other words, these are the groups from which we proceed with the pronoun my, such as my family, my nation, my caste, my occupational groups, etc. ان گروپ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہم نے پڑھا نا وی، سینس آف وی، سینس آف وی میوچول گروپ، اکٹھے کام کرنا، یہی وہ سینس آف وی ہے جو ان گروپ میں آتا ہے. ان گروپ میں کیا؟ اب مائی فیملی وی ہے نا، ہم سب ساتھ، ہمارا گھر، ہماری فیملی، ہمارا ذات، ہمارا فرقہ. اب جب میں بات کروں گی کسی بھی اسپیسیفک چیز کو لے کے، اگر فیملی کی بات کروں گی، مائی فیملی، اب مائی تو ہو گیا میری فیملی، لیکن فیملی جو ہے وہ پارٹ ہے، پارٹ آف وی، کمبینیشن میں آ گئے نا، سارے لوگ آ گئے. آکوپیشن ہے، آکوپیشن میں بھی وی ہے. اگر کتنی بھی آکوپیشنل رائولی ہے، جیلسی ہے، کتنا بھی کچھ ہے، لیکن کام اکٹھے ہی کرنا ہوتا ہے. This is what we call in group. So look at the diagram. Birds of the same feather flock together. اب دیکھیں برڈز ہیں، جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے. Out group, an out group is a group or category to which people feel they do not belong. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو آئی مائی می مائی سیلف میں ہوتے ہیں. میری فیملی اچھی نہیں ہے، میرے گھر والے اچھے نہیں ہیں، میرا ورک پلیس اچھا نہیں ہے، میری جاب اچھی نہیں ہے، آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ان دس سچویشن، آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود دیٹ سچویشن. وہ ڈینائل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، ان کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی، حالانکہ مسئلہ انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کو سب غلط لگتے ہیں.
We treat most members of our group as others. We have the feeling of indifferences, avoidance, disgust, competition, suspicious, and scorn towards them. Primary or secondary group क्या है? Primary relationship is one in which intimate face-to-face association and cooperation predominate. These relations are based on ties of affection and loyalty, involves many different aspects to people's life and endure over long period of times according to Call. कॉल के क्या है, इन्होंने कहा कि प्राइमरी जो ग्रुप है वो बेसिक ग्रुप है, वो आपका लॉयल्टी के बेसिस पे है. अब लॉयल्टी के बेसिस पे आपका कौन सा ग्रुप है? लॉयल्टी के बेसिस पे आपका फैमिली ग्रुप है. आप अगर लॉयल नहीं रहेंगे, पहले आपकी फैमिली है, अगर आप अपनी जॉब के साथ लॉयल नहीं रहेंगे तो आपका इनकम जीरो है. इसका इफेक्ट आपकी फैमिली पे भी होगा. क्या कॉज होगा? डिप्रेशन कॉज होगी. डिप्रेशन के साथ क्या होगा? मूड डिसऑर्डर कॉज होंगे, मूड अनस्टेबल होगा. मूड अनस्टेबल होगा, आप शाउटिंग करेंगे, आप यीलिंग करेंगे, आप कोई भी काम नहीं करेंगे, तो आप क्या होगे? आप सोसाइटी पे एक बोझ बन जाएंगे. सो प्राइमरी रिलेशन का जो मेन फिनोमिना है वो कोऑपरेशन एंड लॉयल्टी है. Another writers in 1951, E. A. Schills writes, by a primary group we mean a group characterized by a higher degree of solidarity, informally in a code of rules which regulates the behavior of its members, and autonomy in creation of these rules. Thus, solidarity involves a close identification of a members with one another and with any samples of the group which might have grown up. क्या है प्राइमरी ग्रुप का जो बेसिक है वो इनफॉर्मल है ना. लेट सपोज अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली हमारा इनफॉर्मल क्राइटेरिया है ना, फॉर्मल थोड़ी है कि हम फॉर्मली भी अपने घर में बैठे हैं, इस तरह बैठे हैं, इस तरह उठना है, इस तरह बैठना है. हाँ, एथिक्स कुछ और हैं. एथिक्स एंड मैनरिज्म, अखलाकियात और आदाब जो हैं, आदाब और अखलाकियात वो एक अलग चीज़ हैं. सही है, वो आप फॉर्मल और इनफॉर्मल की क्राइटेरिया में इसको कंफ्यूज मत करें. इनफॉर्मल का मतलब है यू आर फ्री टू से, यू आर फ्री टू आस्क, यू आर फ्री टू डिमांड, यू हैव फ्री विल. ये आपका इनफॉर्मल हो गया. लेकिन अगर फैमिली के अकॉर्डिंग हम फॉर्मेलिटी को देखें तो फैमिली के अकॉर्डिंग फॉर्मेलिटी, यू डोंट हैव फ्री विल, यू डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डिमांड फॉर एनीथिंग. ये आपका फॉर्मेलिटी बेस पे हो गया. सो जो आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो बेसिकली बेस करते हैं आपकी सॉलिडेरिटी पे, आपकी एनाटॉमी पे, ऑटोनॉमी पे, आपकी रिलेशनशिप पे, आपकी कोऑपरेशन पे, आपकी लॉयल्टी पे. These groups stands in between the primary and secondary group. The quasi groups are in between the primary and secondary group, and these groups are collection of people which lack organization and structure, and members do not have much awareness about the existence of their group. यही वो लोग होते हैं जो नाशुक्रे होते हैं, खुश नहीं होते. मेरे घर वाले अच्छे नहीं है, मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरा वर्क ग्रुप अच्छा नहीं है, मेरे पीयर्स अच्छे नहीं है, मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं. प्राइमरी ग्रुप से खुश नहीं है, सेकेंडरी ग्रुप से खुश नहीं है. Social classes, status groups, age group, sex group, racial group, crowd, public's audience are some of the example of this group. Gemeinschaft and Gesellschaft, somewhat similar to the concept of primary and secondary groups, are the concept of Gemeinschaft and Gesellschaft, and these are German terms and used to represent community and society. This means society and community. Community are formed by combination of groups, and society is formed by the combination of communities. These concepts were developed by a German sociologist, Ferdinand Tönnies, 1887, to differentiate between urban and rural life. शहरी और दही ज़िंदगी में, शहरी और देहात की ज़िंदगी में जिन्होंने डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए थे वो जो था वो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था. उन्होंने 1887 में, जिनका नाम था टोनीज, और 1887 में इन्होंने इस कंसेप्ट को इस्टेब्लिश किया था. उनके अकॉर्डिंग सोशल रिलेशनशिप वट एवर फंक्शन
characterized by relatively smallness, coherence, long duration and emotional intensity. इमोशन होंगे, फीलिंग्स होगी तो बिहेवियर होगा, इमोशन होंगे, गुड इमोशन होंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, गुड इमोशंस होंगे, हैप्पी इमोशन होगी तो स्ट्रॉन्ग किनशिप होगी. सोशल कंट्रोल इन, अब सोशल कंट्रोल हमारा क्या है? सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी इज मेंटेन थ्रू इनफॉर्मल मीन सच एज मॉरल परसुएशन, गॉसिप्स एंड इवन जेस्टर्स. ये हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे जेस्टर्स, हमारा बातचीत, हमारी कन्वर्सेशन, हमारा इंटरेक्शन, ये हमारा जो मॉरल परसुएशन है, जो मोरालिटी है, यही तो हमारा सोशल कंट्रोल ग्रुप होता है ना. इसी के बेसिस पे तो हमारा ग्रुप, हमारा जो सोसाइटी जो स्टेटस या रोल डिस्क्राइब्ड है वही स्ट्रॉन्ग होता है. जी सेल शिफ्ट, characteristics of modern urban life, a society based on a relation or roles and consisting of associational groups. It is characterized by individualism, mobility, impersonality, the pursuit of self-interest, and emphasis on progress rather than tradition. Shared values and total personal environment become secondary. रेफरेंस ग्रुप हमारा ओके okay. इसमें क्या है, मॉडर्न अर्बन लाइफ को एक्सप्लेन किया है कि आपके रोल क्या है, आपने किस तरह बिहेव करना है, आपने किस तरह मेंटेनेंस करनी है, उस स्टेटस के अकॉर्डिंग रोल को कैसे मेंटेन करना है. अगर रोल को सिक्योर नहीं किया तो आपका स्टेटस सिक्योर नहीं होगा. रेफरेंस ग्रुप क्या है? मुस्तफ़ा 1955 defined reference group as these groups to which the individual relates himself as a part or to which he aspires to relate himself psychologically. अब रेफरेंस ग्रुप वो है जो बंदा इमेजिन करता है, इंस्पायर्स होता है, इंस्पिरेशन लेता है और अपने आप को साइकोलॉजिकली नफसियाती तौर पर उस ग्रुप के साथ लिंक कर देता है. द टर्म रेफरेंस ग्रुप्स वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट हेमन. रेफरेंस ग्रुप्स which is used as a base for comparison and evaluation. A reference group may or may not be a membership group. अब इमेजिनेशन है, जिस बंदे से इंसान इंस्पायर होता है उस बंदे के ग्रुप का, उसी कैटेगरी के ग्रुप का अपने आप को समझता है. अब रेफरेंस ग्रुप जो है हर्बर्ट हेमन ने इस्टेब्लिश किया था. उनके अकॉर्डिंग कितने टाइप से पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप है, एक नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप है. पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप में क्या होता है? दीज आर द वंस वी वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय, जिसमें हमें एक्सेप्ट किया जाता है. दस इड वी वांट टू बी अ फिल्म एक्ट्रेस, वी माइट केयरफुली ऑब्जर्व एंड इंटीमेट द बिहेवियर ऑफ फिल्म एक्टर्स. कुछ लोग होते हैं ना जो फिल्म जो एक्टर्स होते हैं उनको एज इट इज कॉपी कर रहे होते हैं, उनके डायलॉग्स याद होते हैं, उनका बिहेवियर, उनका स्टाइल याद होता है, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं. नेगेटिव में क्या होता है? दीज ग्रुप्स we do not be identified with, try to avoid resembling members of a particular group. इसमें कोई रिजेम्बलेंस नहीं होती, पर्टिकुलर ग्रुप का जो मेंबर होते हैं वो उस ग्रुप के साथ मैच नहीं हो रहा होता, लेकिन वो खुद को साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन में वो अपने आप को उसी के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, समझ रहा होता है. क्लियर? सो दिस वाज, थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर.